بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دنیا میں دل دہلانے والے واقعات تو بہت سے سنے ہوں گے، پر میں آج آپ کو جو کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ انہی میں سے ایک ہے۔ لاہور شہر میں ایک کامران نام کا ایک لڑکا تھا۔ عمر اس کی 22 سال، پر ذہنی طور پر وہ 6 سال کے بچے کی طرح بات کرتا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ ماں باپ کا لاڈلا اور اکلوتا بھی۔ دماغی کمزوری کی وجہ سے وہ اسکول میں پڑھ بھی نہ پایا، پر اسے نماز پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ گھر سے مسجد اور مسجد سے گھر، یہی اس کا معمول تھا۔ وہ اپنے بھولے پن کی وجہ سے لوگوں میں خاصا مشہور تھا۔ سب لوگ اسے محبت اور شفقت سے پیش آتے۔ زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ اس کا ایک دوست بھی تھا جس کا نام فہد تھا۔ جب بھی اس سے ملتا تو ایک ہی بات کہا کرتا تھا، کامران بھائی کیا کھاؤ گے؟ وہ ہمیشہ یہی جواب دیتا کہ بھائی ایک بوتل ہی پلا دو۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ چند سال گزرے ہی نہ تھے کہ اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی اور وہ دوسری بیوی کو لے کر ڈیفینس میں شفٹ ہو گیا۔ کامران اور اس کی ماں اکیلے رہنے پر مجبور تھے۔ نصیب کا لکھا یہ ہوا کہ مسجد کے ساتھ اس کا گھر تھا، یعنی مسجد کی دیوار کامران کے گھر کے ساتھ تھی۔ کامران کے محلے والوں نے مشورہ کیا کہ مسجد کی جگہ کم ہے، کیوں نہ اس مسجد کو بڑا کر کے بنایا جائے۔ تو محلے والوں نے کامران کی ماں سے درخواست کی کہ آپ یہ گھر ہمیں بھیج دیں، پر وہ نہ مانی۔ پھر محلے والوں نے پیشکش کی کہ ہم آپ کو اس میں ایک کمرہ بنا کے دیں گے جس میں آپ اور آپ کا بیٹا یہاں ہمیشہ رہے گا۔ پر قسمت کا کرنا یہ ہوا کہ وہ اس بات پر بھی رضامند نہ ہو سکی۔ اس بات کو چند ماہ ہی گزرے تھے کہ کامران کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اب کامران گھر میں اکیلا تھا۔ کامران کے باپ نے یہ فیصلہ کیا کہ کامران کو اپنے ساتھ ڈیفینس والے گھر میں لے جائے گا، اور کامران اپنے باپ کے ساتھ چلا گیا۔ اور جس گھر میں وہ رہتا تھا وہ گھر بھی بیچ دیا، اور کامران کئی مرتبہ اپنے محلے میں دیکھا گیا۔ پتہ نہیں وہ اتنی دور سے اپنے محلے میں کیسے آ جاتا تھا، یا کوئی چھوڑ جاتا ہوگا، کچھ معلوم نہ تھا۔ دیکھ کر یہی معلوم ہوتا تھا کہ اس کا ڈیفینس والے گھر میں دل نہیں لگتا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سوتیلی ماں کا کامران کے ساتھ سلوک اچھا نہ کرتی ہو۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا، پر اس کی حالت دیکھ کر یہی معلوم ہوتا تھا کہ یہ خوش نہیں ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ کامران اپنے محلے میں نظر آنا بھی بند ہو گیا۔ پھر کیا تھا، 15 سے 16 سال کا زمانہ گزر چکا تھا۔ فہد ایک دن حسب معمول جاب پر آفس کے لیے جا رہا تھا۔ اسے رستے میں ایک بھکاری جیسا شخص ملا۔ حیرت کی بات ہے وہ کسی سے کچھ مانگ بھی نہیں رہا تھا، چپ چاپ بیٹھا اپنی مستی میں مست۔ فہد کے دل میں آیا کہ میں اس کی کوئی مدد ہی کر دوں۔ بائک روکی اور اسے غور سے دیکھا۔ فہد حیران کا حیران ہی رہ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں، اس کا دوست کامران تھا۔ بال بکھرے ہوئے اور پھٹے پرانے کپڑے، اور پاؤں میں جوتا بھی نہیں۔ کامران کو اس حالت میں دیکھ کر فہد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی یہ حالت فہد سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، پر وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ تو فہد نے درد بھرے دل سے وہی الفاظ بولے،
कामरान भाई क्या खाओगे? कामरान बोला, भाई एक बोतल ही पिला दो। दोस्तों, ऐसे वाक़यात आपने हज़ारों सुने होंगे, पर ज़रूरी ये है कि हमने इससे कितना असर लिया। कामरान अब कहाँ है कोई नहीं जानता, और अल्लाह की हिकमत अल्लाह ही जानता है कि अल्लाह उसकी क़यामत के दिन कैसी मेहमान नवाजी करेगा। मेरा ये मानना है कि ऐसे लोग जन्नती हैं। दुनिया इम्तहान गाह है और अल्लाह ऐसे लोगों से बहुत मोहब्बत करता है भाई। बस दुआ यही है कि इसको समझने के लिए अल्लाह ताला वो नज़र और समझ दे। आमीन। दोस्तों, आपको ये ट्रू स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह आपसे नई स्टोरी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।